قرآن پہ غور کرنا چاہیے. الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ایک کام مکمل ہوا میرا. 10 سپاروں میں نا تو قرآن کے پہلے 10 سپاروں میں ہر صفحے سے 3 آیتیں نکالی ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیسے کریں. الحمدللہ آج 10 سپارے مکمل ہو گئے اللہ کے فضل سے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کریں اور قرآن کا پیغام لے کر کے جو ہے دنیا سے جائیں. کیا ہونا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. آج میں نے عصر کے وقت ایک جنازہ پڑھایا. میری گلی میں, جس گلی میں رہتا ہوں, وہاں ایک صاحب تھے, ان کے پاس اپنا ڈبل پورشن گھر تھا. تو ان کے قبر میں اتارتے ہوئے نا, ان کے بڑے موٹے تازے تھے, لمبے قد کے تھے, تو بیٹے سے وہ گر گئے قبر کے اندر, بڑی زور سے نیچے لگے. تو بیٹے کہتے او ابا جان سوری 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 ابا جان سوری پاپا سوری. وہ بچوں نے تو یہی کرنا ہے, قبر میں بھی صحیح نہیں اتارنا, مٹی ڈالنے نہیں آ رہی تھی ان کو. تو ہم پتہ نہیں کس چکر میں ہیں. اب وہ صاحب آج اکیلے ہیں نا قبر میں. میں تو حیران ہوں کہ اتنا بڑا گھر ان کا ہے اور وہ باقی اچھا نماز پڑھنے نہیں آتے تھے. مسجد بالکل سامنے, ان کے گھر کے بالکل سامنے مسجد ہے. میرے گھر سے 100 قدم میں مسجد, ان کے گھر سے 25-30 قدم. کیا بنے گا ان کو؟ جن بچوں کے لیے کیا انہوں نے تو اوپر سے چھوڑ دی, ان کی لاش کو اوپر سے نیچے چھوڑ دیا, ٹھک ٹھک جا کے نیچے لگا. یہ کر رہے ہیں بچوں نے. ٹھیک ہے جی. اور یہ قرآن ہے جو ہمارے کام آیا. ابھی ایک مولانا صاحب آئے ہوئے تھے میرے پاس, کہنے لگے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات دیں گے. تو ہم نے کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پاس پہنچا. اس کے لیے پھر دلوں پہ جو تالا لگ چکا ہے نا, تالا قرآن کی طرف آتا ہے نا بندہ, تالا لگا ہوا ہوتا ہے, دل کھلا ہوا نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے ساتھ چلنا, قرآن کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ چلے گئے تو سمجھیے کہ تالا لگا ہوا. اس تالے کو پھر اگر آپ کا یہ کسی وقت آگے مشکل ہو رہا ہے میرے لیے, آپ سمجھ جائیے کہ تالا لگا ہوا. پھر اس تالے کو کھول کے جانا ہے. تالا نہیں کھلے گا, دل پہ لگا ہوا تو اللہ کی رحمت حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس سبق میں ہم پڑھیں گے کیا؟ ایک تو یہ پڑھیں گے قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے, یہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اللہ نے کیوں قرآن اتارا. ٹھیک ہے. دوسرا گرامر میں لفظ کی قسمیں اور حروف جر پڑھیں گے. 4 پڑھیں گے. لام زیر لی من ان مع, ان کا ترجمہ کریں گے. اس سبق میں 10 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 8031 بار ہیں. ایک سبق کے بعد آپ 8000 الفاظ مزید ہو جائیں گے. تو یہ 3 سبق ہیں. یہ سبق ہے چوتھا, 5واں اور 6واں. یہ 3 سبق جو ہیں ان کے اندر 5واں سبق تھا, 5واں, 6واں اور 7واں, یہ 3 اسباق میں جو آیتیں ہیں نا, وہ آیتیں آپ کو یاد نہیں ہیں, زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. بس صرف ان 3 اسباق میں ایسی آیات ہم نے رکھی ہیں کہ جو پہلے سے یاد نہیں ہوتی, لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے یاد ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد جب 7واں سبق کے بعد 19ویں سبق تک جو باقی اسباق ہیں نا, 12-13 اسباق جو باقی رہ جاتے ہیں, ان کے اندر تو پھر آگے نماز ہی ہے. جب لیول 1 کر لیں گے تو کم از کم نماز کا ترجمہ آپ کو آ چکا ہوتا. اس سبق کے اختتام پہ ہمارے پاس جو الفاظ ہو جائیں گے نا, وہ 34 الفاظ ہو جائیں گے, جو قرآن مجید کے اندر جو ہے 17,149 بار جو ہے نا وہ آئے ہیں. اس سبق کے اختتام پر آپ اتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں. تو اب ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کا مقصد نزول جو ہے نا وہ کیا ہے. تو آپ سب حضرات میں سے جتنے اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو, اور پھر میرے ساتھ یہ پڑھیں میرے ساتھ. کتابن انزلناہ مبارک یدبروا آیاتی وتذکر اولو الالباب. یہ واو ہے لیکن سائلنٹ ہے.
جیسے نائف ہوتا ہے نا, تو نائف میں کیس سائلنٹ ہوتا ہے, آپ اس کو کنائف نہیں کہتے, نائف کہتے ہیں. تو اولو الالباب نہیں, اولو الالباب. اب آپ دیکھیں جی, اب اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے کتاب. کتاب کا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہے, اور کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب. میرے ساتھ بولیں کتب. تو کتاب اور کتب یہ آپ حضرات کو معلوم ہے, ایک لفظ ہمیں الحمدللہ آتا ہے. دوسرے لفظ آتے ہیں انزل. انزل سے ملتے جلتا لفظ کون سا ہے اردو کا؟ نازل. تو انزل کا ترجمہ ہے نازل. ٹھیک ہے, نازل کیا. اچھا, اب آگے نا ہو کو سمجھنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اویس صاحب سے کہ آپ ذرا ہم کی گردان سنائیں نا. ہم جی. ہوں کا کم یہ نا ترجمہ کر دیں اس کا. جی. اس کا, ان کا, آپ کا, آپ سب کا, میرا کا, ہمارا کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے دل خوش کر دیا, میرے کا ہمارے کا کہہ کر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, اب دیکھیں یہ ہو بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, نا بھی پڑھا ہوا ہے, تو سب بولیں نا کا ترجمہ ہے ہم نے. نا کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے. ہو کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کو. اس کو. میں نے کہا تھا نا اس کے, اس کا, اس کی, اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب ایک لفظ ہوا کتابن, یہ آپ کو پہلے سے آتا ہے. انزل دوسرا لفظ ہوا, یہ اس سے ملتا جلتا ایک اردو کا لفظ آپ کو پہلے سے آتا ہے. اور نہ ہو آپ گردانوں میں پڑھ چکے ہیں. اب پورے لفظ کا ترجمہ یہ ہوا انزلنا, ہم نے اتارا, ہو ہم نے اتارا اس کو. یعنی کس کو؟ اس پر, یہ ضمیر اس کو. پروناؤن ہوتا ہے, یہ پروناؤن جو لوٹ رہا ہے نا, اس سے مراد ہے کتابن. ٹھیک ہے, تو ہم نے اتارا اس کتاب کو مطلب, لیکن ظاہر ہے کہ ہم ترجمہ اس کا کریں گے ہو اس کو. اچھا, اگلا لفظ ہے الیکا. بولیں کیا؟ کا. ہو کی گردان دوبارہ پڑھیں ڈاکٹر طارق صاحب, بولے ہم گردان پڑھیں, گردان سنیں. ہم کا کم یہ نا. یہ نا. تو کا کیا ترجمہ ہے؟ کا آپ کے, کا اس کا, اس کا نہیں, آپ کے, آپ کا, آپ کا, دوبارہ پڑھیں ڈاکٹر آپ کی, صاحب, آپ دوبارہ. کا. جی جی ڈاکٹر صاحب دوبارہ شروع سے پڑھیے. آپ کا, آپ سب کا. صاحب دوبارہ پڑھیے, طارق صاحب. ہم کا کم یہ نا. جی, اب ترجمہ کریں اس کو. ہم کا کم یہ نا, اس کا, آپ سب کا. ٹھیک ہے, جی جی, اس کا, آپ, ان سب کا, آپ کا, آپ سب کا, میرا, ہم سب کا. جی, تو کا ترجمہ ہے آپ کا, آپ کے, آپ کی, یہ سب ہے. جی. الہ کا ترجمہ ہے طرف. الہ کو جب یا کاف کے بغیر پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے الہ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ پڑھیں الہ. لیکن جب کاف کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے الی. پڑھیں سب آپ کی طرف. تو الہ کا لفظ تو ابھی آپ سمجھ گئے, اور کا آپ کو پہلے سے آتا ہے. اگلا لفظ ہے مبارکن. آپ کہتے ہیں نا عید مبارک, آپ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو کبھی یہ لفظ بولا ہے آپ حضرات نے؟ بولا ہے, سینکڑوں بار بولا ہے. آپ روزانہ کہتے ہیں مبارک ہو. تو مبارک کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ برکت والی. تو مبارک کا لفظ بھی آپ کو پہلے سے آتا ہے. دیکھیں قرآن کتنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کتاب مبارک, برکت والی ہے, مبارک ہے. انزلنا, نازل کیا, نہ ہم نے, ہو اس کو, الیکا آپ کی طرف. ایک لفظ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, اور وہ لفظ الہ. اور اگر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ آتا ہے, تو یہ لفظ بھی مشکل نہیں. اب آپ کے سامنے آیت لکھی ہے, کتنا خوبصورت ہو گیا نا, کتنا آسان ہوتا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تدبر, غور کرنا. تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ غور کرنا. بولے تدبر. قرآن کا مقصد ہے تدبر. ہم یہ تدبر کر رہے ہیں. تدبر کا ابتدائی لیول ہے نا کہ لفظ کا ترجمہ سیکھنا. لیول نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کے اوپر غور کرنا. ابھی پہلا سٹیج ہے, تو جب پہلا سٹیج حاصل ہو گیا تو دوسرا بھی حاصل ہو جائے گا. جب اللہ کی رحمت نے ہمیں پہلے سٹیج تک پہنچا دیا تو دوسرے سٹیج تک بھی اللہ کی رحمت پہنچا دے گی. جی حضرات, اب اس کو ذرا نا آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ایک لفظ کو 2 3 بار پڑھ کر کے اس آیت کو 3 4 بار پڑھ لیجئے. جی بسم اللہ کریں.
اللہ کے لیے خالص کر دیں یہ اس وقت. یہ کتاب دل میں رکھ کے اس ہم نے اتارا اس کو الہیکا طرف مبارکت والی ہے. کتاب ہم نے اتارا اس کا آپ کی طرف مبارکت والی ہے. یہ کتاب یہ کتاب انزلنا اتارا ہے اس کو ہم نے الہیکا آپ کی طرف مبارکت والی ہے. آپ کی طرف برکت والی کتاب یہ کتاب انزلنا علیک مبارک طرف کا آپ کی مبارک نازل کی ہم نے اچھا پہلے اس کو سمجھیں، یاد بعد میں کریں، پہلے سمجھیں، پہلے سمجھنے تدبر کریں، غور کریں. ٹھیک ہے. لام زید لی کا ترجمہ ہے تاکہ. کہتے ہیں نا کتاب اتاری ہے اس لیے کہ، تاکہ اس لیے کہ، یہ اس کا جو ہے نا ترجمہ ہے. اور یدبرو کا لفظ تدبر سے ملتا جلتا ہے، تاکہ وہ غور کریں، وہ سب لوگ غور کریں. ٹھیک ہے. تو یدبرو کو آپ نے یاد رکھنا ہے، تدبر کے لفظ ہے نا. یدبرو وہ سب غور کریں، وہ سب غور کریں، وہ غور کریں، وہ سب غور کریں، آپ غور کریں، آپ سب غور کریں، میں غور کروں، ہم سب غور کریں. یہ گردانہ آپ کچھ دنوں کے بعد سیکھیں گے. ابھی آپ نے صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے یدبرو کا ترجمہ تدبر سے ملتا جلتا ہے، اور تدبر کہتے ہیں غور کرنے کو. رٹا مارنا ہے نا، رٹے کے کچھ عرصے کے بعد سہولت حاصل ہوگی. آپ ابھی پہلی کلاس کے بچے ہیں نا، پہلی کلاس کے بعد ابھی الف مد میم ساکن کر رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ کو بالکل 6 7ویں کلاس کے بچے ہوں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ پی ایچ ڈی لیول انشاءاللہ اس پہ پہنچیں گے. لیکن ٹائم لگے گا نا ہر چیز میں، لیکن زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. قرآن آسان ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیدبرو. اچھا اس کے بعد اگلا لفظ ہے آیتن. قرآن کی ایک آیت آپ کو معلوم ہے، اور آیتن کی جمع آیاتن ہے. آپ کو پتہ ہے کل آپ نے پڑھا تھا طالبتن کی جمع کیا ہے واحدی صاحب؟ طالبتن کی کیا جمع ہے؟ طالبہ طالبات. تو آیتن کی کیا جمع ہے؟ ٹھیک ہے. اس تا سے پہلے الف لگا دیں بس، اور تا کو کھول دیں. یہ تا بند ہے نا، اس تا کو کھول کے لکھ دیں. آیتن آیاتن، طالبتن طالباتن، طاہرتن طاہراتن. آسان سی بات ہے. آیات. اچھا اب لفظ آیاتی ہی، میرے ساتھ بولے آیاتی ہی. ابھی آپ نے پڑھا تھا ہو ہم، پڑھا تھا ہو ہم. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہو ہے نا، ہو اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ ہو ہی ہو جاتا ہے. بولے آیاتی ہی، بولے آیاتی ہم، بولے ربو ہو ربو ہم. اب با کے نیچے زیر لگا ہے، ربی ہی ربی ہم. ترجمہ وہی ہے، اس کا رب سب کا رب. ربو ہو ربو ہم، ربی ہی ربی ہم. تو یہ جو ہو ہے نا، اگر اس سے پچھلے حرف کے نیچے آ جائے زیر تو یہ ہو کو ہی پڑھتے ہیں، ہی اور ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیدبروا آیاتی ہی. اب میرے ساتھ پڑھیے گردان پوری ایک ایک لفظ کر کے. آیاتی ہی، آیاتی ہم، آیاتی کا، آیاتی کم، آیاتی،
आयाती आयातीना। आयातीना। अब आपने देखें आयाती ही का लफ्ज लिखा हुआ है, आपने 6 अल्फाज पढ़ लिए, 6 अल्फाज का तर्जुमा भी आ गया। डॉक्टर तारिक साहब आप मुतवज्जे हो, मैं अरबी जी। का लफ्ज बोलूंगा, आपने तर्जुमा करना है। आयाती ही तर्जुमा। आयाते ही उसकी। आयात। आयाती हिम। उन सब की, उन सब की। आयात भी बोले ना आगे, उन सब की आयात। जी, ठीक है? उन सब की आयात। जी। अब आयाती का। आयाते कम, आप सब की आयात। आयाती कुम। आपकी आप सब की आयात। आयाती मेरी आयात। मेरी आयत। मेरी आयात। ठीक हो गया जी। आरिफ साहब समझ में आ रहा है ना कुछ आरिफ भाई? माशाल्लाह। जी जी। तो पहला लफ्ज था लियदब्बरू, ताकि वो गौर करे उसकी आयत पर। अगला लफ्ज है जी, पढ़िए वाली। एक एक लफ्ज अलग अलग करके, अभी हम कुरान नहीं सीख रहे, तर्जुमा सीख रहे। बोले वाह ली यतज़क्करा उलुल अलबाब। ली वाव का तर्जुमा है और आप पढ़ चुके हैं। दामदेवी का तज़क्कर। तर्जुमा है ताकि, अभी अभी आपने पढ़ा। यह तज़क्कर नया लफ्ज है कि नसीहत पकड़े, नसीहत पकड़े, नसीहत हासिल करें, सबक हासिल करें। ये तर्जुमा है ना सबक। देखें मसलन आज मैंने देखा ना कि बच्चे ने अपने बाप को बस वो बर्दाश्त नहीं कर सका, या जहन में नहीं था, या समझ नहीं थी, उसने बस ऊपर से ही छोड़ दिया बच्चे को, या छूट गया। अच्छा गुमान करूं तो छूट गया। इससे मैंने सबक क्या पकड़ा? सबक मैंने ये पकड़ा, नसीहत ये पकड़ी, ये हासिल की कि यार मेरे बच्चे ही मेरे साथ ये कर सकते हैं। मैं उनकी दीनी तरबियत करूं, और चलो कर भी दिए तो क्या है, मैं अपनी कब्र तो रोशन कर लूं ना। हाँ, तो उससे मैं जो उलूद करने की बिजली है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की हमारा अलमिया और हमारा मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो किताबें नहीं पढ़ते, पुरानी किताबें नहीं पढ़ते, उर्दू मुश्किल करके पढ़नी चाहिए। उर्दू में बड़ा इल्म मुंतकिल हो चुका है ना, सारी उर्दू मुंतकिल हो चुकी है हमारी मादरी। एक होता है अखबार का पढ़ना, और एक होता है साइंस की और रियाजी की, मैथ की किसी किताब को पढ़ना। अब आप खुद सोचें अपनी जगह पे बैठे बैठे, अखबार पढ़ने के लिए क्या आप अखबार उस तरह पढ़ते हैं जैसे साइंस की कोई किताब पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। या मैथ की कोई किताब पढ़ते हैं? अगर एक तालिब इल्म के कि मैं मैथ की किताब पढ़ रहा हूँ और वो फार्मूले पढ़ना शुरू कर दे 2 + फलां फलां फलां, और कह मुझे समझ में आ रहा है, तो हम कहेंगे आप बेवकूफ़ हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आता। लेकिन अखबार तो आप पढ़ते चले जाते हैं और अखबार फौरन समझ में आ रही होती है। अखबार भी पढ़ते हैं, साइंस की किताब भी पढ़ते हैं, मैथ की किताब भी पढ़ते हैं। तो इनमें फर्क क्या है? पढ़ना दोनों चीजें हैं, लेकिन अखबार के पढ़ने के लिए गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता साइंस की किताब पढ़ने के लिए अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो फिर गौर व फिक्र की जरूरत है। जो काम साइंस या मैथ की किताब पढ़ते हुए करते हैं ना, उसको कहते हैं तदब्बर। समझेंगे तब आप गौर करेंगे तो समझेंगे। कुरान का मकसद क्या है? तदब्बर, गौर करना इसकी आयत पर। आप गौर करेंगे ना, अल्लाह पाक आपको अपने इल्म और फन के एतबार से नुक्ते अता फरमाएंगे और आपके ऊपर इस तरह खोलेगा जैसे आपका अपना इल्म और फन है। ये है तदब्बर, ये हमने काम करना है। अभी उसका इब्तिदाई लेवल है, इब्तिदाई स्टेज है, हम तो एक एक हर्फ के ऊपर गौर कर रहे हैं। ये हो गया तदब्बर। ठीक है। अच्छा अब हम, अच्छा दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें हैं जी, तो लेकिन इन सब किताबों के ऊपर अगर हम गौर नहीं करेंगे हमें कोई अफसोस नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो है ना, अगर अफसोस हमें होना है ना किसी किताब पे गौर ना करने की वजह से, वो कुरान के ना होगा। आज मसलन जो साहब चले गए कब्र में, तो उनको किस पर अफसोस होगा? उनको अफसोस होगा कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा। बाकी किताबें जो पढ़ी, जो अखबारें पढ़ी, जो मैं तो आज जनाजे पे कहा कि देखो इन साहिब के, मैं खुद
فیس بک پہ دینی کام کرتا ہوں، کوئی مضمون لگا دیتا ہوں، کوئی پوسٹ شیئر کر دیتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ 5,000 کے قریب میرے فالوورز ہیں، 1,000 ریکویسٹیں پڑی ہوئی ہیں، اور کتنے لوگ میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں. میرے مرنے پہ ان میں سے کون آئے گا؟ مرنے کے بعد ان میں سے دعا کو، چلو مرنے پہ کچھ رسم پوری کرنے کے لیے آگے، تو دعا کرنے کے لیے کون آئے گا؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جو کیا نا وہی میرے کام آئے گا، کوئی بندہ میرے کام نہیں آئے گا. میں نے آج وہاں کہا کہ دیکھو اس وقت اس آدمی کتنے تعلقات تھے، 10 بندے قبر پہ چھوڑنے کے لیے آئے. ابھی میں قرآن عربی کورس ایک اور بھی جو ہے نا وہ کرا رہا ہوں آن لائن. تو ایک ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہیں، تو انہوں نے ہمت کر کے کہا کہ نہیں ایک کلاس آپ نے پڑھانی ہے. بڑی ضد کی تو میں نے ایک کلاس پڑھانا شروع کر دی. اس کلاس کی برکت سے نا یہ خیال آیا ذہن میں کہ یار ہمارے سلسلے کے ساتھیوں کو بھی ہونا چاہیے. تو حضرت نے بھی مجھے حکم فرمایا کہ بھئی ایسا کریں، آپ ان کو بھی پڑھائیں. دوسروں کو تو پڑھا رہے ہیں، اپنوں کو نہیں پڑھا رہے، سلسلے کے ساتھیوں کو بھی پڑھائیں. تو ہمارے ایک ساتھی نے ہماری دعوت کی نا، کوئی 20 نومبر کے قریب، مرغے چرغے مچھلیاں بڑا انہوں نے کھلایا ہمیں، پیٹ کے اندر دعوت کی. 10 دسمبر کو یا 7 دسمبر کو ان کا انتقال ہو گیا. تو جب دعوت کے اندر جتنے لوگ شریک تھے نا وہ سب جنازے میں آ کے غائب ہو گئے، بس قبر تک کوئی نہیں گیا. اتنے قریبی دوست جن کو 20 دن پہلے بکرے کھلائے ہیں، 25-30 ہزار روپے خرچ کیا ہے. ہمارا لیول 1 کمپلیٹ ہوا تھا نا، بس وہ بزرگ لیول 1 کمپلیٹ کر کے چلے گئے. حضرات یہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے بھائی. تو افسوس ہمیں کسی کتاب پر غور نہ کرنے کا نہیں ہوگا، صرف قرآن پہ غور نہ کرنے کا ہمیں افسوس ہوگا. ایک بار قرآن ضرور پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، ایک بار ضرور پڑھ لیں کہ میرے اللہ نے آخر مجھ سے کہا کیا ہے. وہ کچھ عرصے کے بعد چلے جا رہے ہیں. دیکھیں کوئی بندہ بھی یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا بندہ 800 سال عمر ہے، 1000 سال عمر ہے، 600 سال عمر ہے. کوئی بندہ ہوتا، ایک بندہ بھی ہوتا تو چلو ہمیں توقع ہوتی کہ ہم جی لیں گے. نہیں، ہم تو سب دیکھ رہے ہیں 50-60 میں جا رہے ہیں، 70-80 میں جا رہے ہیں، جلد از جلد جا رہے ہیں. تو ایک بار ضرور غور کیجیے اور تذکر نصیحت حاصل کرنا اپنی زندگی میں، اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کی ساری برکتیں حاصل ہوں. یہ ہے تذکر. اب قرآن کو ہم زندگی کے اندر کس طرح سے لائیں؟ تو دیکھیں اس طرح لائیں گے. دیکھیں ہم نے 4 چیزیں سمجھنی ہیں. قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے راست ہے، ڈائریکٹ ہے، براہ راست، شخصی ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، طے شدہ ہے، ریلیونٹ ہے، متعلق ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ. ڈائریکٹ کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام. یعنی اللہ ہم سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کرتا کیا ہے. قرآن کا تعلق شخصی ہے. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے، یہ نہیں کہ یہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، مدینے کے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے نہیں. یہ نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام. پھر طے شدہ ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی ہے تقدیر کے تحت. تو ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. 40 لوگوں نے داخلہ لیا، کچھ آئے ہی نہیں، کچھ آ کے چلے گئے. ان کی قسمت میں نہیں تھا نا، ہماری قسمت میں تھا کہ آج اللہ نے ہم سب کو اکٹھے بٹھا کے یہ آیت سنائی ہے تاکہ ہم غور کریں. اور متعلق ہے، تعلق ہے. قرآن یاد دہانی ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے. اللہ ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں تو اس کا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو. ہمیں جب بھی آیت ہم جو ہے نا پڑھیں، ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے آج یہ آیت مجھے کیوں سنائی. تو قرآن کا تعلق ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے مونوگرام، راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق. جب تعلق ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم نے کچھ شرائط پر عمل کرنا ہے. ایک تو یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی آیت آئے تو توجہ کرنی ہے اس کی طرف. دوسرا یہ کہ اس میں یہ غور کرنا ہے کون سے الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں. پھر تصورات اور احساسات کا استعمال کرنا ہے. توجہ کا مطلب یہ کہ پوری آیت سمجھنا ہے، تب بھی پوری توجہ سے سنیے، اور جس لفظ کو سمجھ سکیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ عمر گزر گئی سمجھ نہیں آیا، اور پھر عہد کریں آج سے قرآن کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کریں. تصورات کا احساس کریں. جب اللہ کے نشانیوں کا ذکر ہو، تاریخ کا ذکر ہو تو اس کو ذہن میں لے کر کے آئیں. اور نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہو تو احساس سے پڑھیے. جنت کا ذکر ہو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو. اب یہ لکھا ہوا یہ درمیان، یہ توجہ، فہم اور تصور اور احساس. اور پھر اس کے لیے ہم نے ایک سادہ طریقہ یہ اختیار کرنے کے 4 کام کرنے. دعا کرنی ہے قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے. تو ہم نے دعا کی اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما، دل کا عمل، اعضاء کا عمل یا اللہ آسان فرما، تدبر اور تذکر کی توفیق عطا فرما.
لیکن صرف دعا کافی نہیں ہے، پلاننگ احتساب بھی کرنا ہے کہ میں نے گزرے ہوئے ہفتے میں کیا کیا ہے قرآن کے لیے. کیا مجھے سبق کے بعد بھول گیا تھا؟ نہیں، یعنی احتساب کرنا. آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، دعائیں کرے اللہ مجھے بورڈ میں پہلی پوزیشن دے دے، اور محنت کوئی نہ کرے، وہ تو مذاق کر رہا ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ قرآن سمجھا دے، سیدھا راستہ بتا دے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں ہے ہم نے، قرآن کھولنا نہیں ہے، تو پھر تو یہ ہم مذاق کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بھی. پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے اگلے دن یا ہفتے میں کیا کرنا ہے، اور پورا قرآن پچھلے اسباق کو دہرانا ہے، اور کیا کتنے صفحے میں نے سمجھنے ہیں، یا قرآن کھول کر کے میں نے دیکھنا ہے کتنے الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں. تو آپ نے اگر کھانا کھانا ہو تو کیا بس بیٹھ کے سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں؟ نہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے. اور پھر تبلیغ بھی کرنی ہے. چوتھا کام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک آیت بھی آگے پہنچا دو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا نائب ہوں، ذمہ دار. میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے مجھے حکم فرمایا ہے، میرے پاس یہ حکم پہنچا کہ میں ایک آیت بھی آگے پہنچوں. بھائی آپ تک بھی تو پہنچ گیا نا. آپ نے جتنا سیکھا ہے اس کو آگے سکھا دیجیے، اور ایک چھوٹا سا گروپ بنائیے، اپنے بچوں کو سکھا دیجیے کہ بیٹا کیا بچے کیا کارٹون دیکھ رہے ہیں، کارٹون سے کیا فائدہ. یہ آپ سکھا دیں گے تو کل آپ کی لاش پھینکیں گے نہیں، احترام سے رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے. اب یہ آپ کو پورا مونوگرام سمجھ میں آ گیا، اس کی پکچر لے لیں اور اس کو جو ہے سمجھیے گا. دعا، احتساب، پلاننگ اور تبلیغ یہ ہم نے کرنی. قرآن کے حقوق ہیں ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا. یہ کام ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو پلاننگ بنائیے، کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. بھائی جاری رکھیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. جاری رکھیں. جتنا وقت ہمارے پاس باقی بچ گیا نا، اس میں تھوڑی سی دوہرائی کر لیتے ہیں. جلدی سے 3 بار پڑھ دیجئے. ہوا ہم انت انتم انا نحن. جی بسم اللہ کیجیے. ہوا ہم انت انتم انا نحن، ہوا ہم انت انتم انا نحن، ہوا ہم انت انتم انا نحن. اب یہ اگلی گردان کو 3 بار پڑھ دیجئے. ہو ہم کا کم جینا، ہم کا کم جینا، ہم کا کم جینا، ہم کا کم جینا، کا جینا، ہم کا کم جینا. 5-7 بار پڑھیے. ہم کا کم جینا، ہم کا کم جینا. ربهم ربك ربكم ربي ربنا. ربه ربهم ربك ربكم ربي ربنا. ربه اس کا رب، ربهم ان سب کا رب، ربوں کا آپ سب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. ربه اس کا رب، ربهم ان سب کا رب، ربوں کا آپ کا رب، رب ربنا میرا رب. ربه اس کا رب، ربهم ان سب کا رب، ربوں کا میرا رب، ہمارا رب. اب انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے میں ہم یہاں سے انشاءاللہ چلیں گے. آپ کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے گروپ میں. چند منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کریں، سر جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں. دل آپ کے بائیں طرف ہے، یہ سوچیں اللہ کی رحمت تو ہر وقت یہ آ رہی ہے، شدت کے ساتھ برس رہی ہے، اس کو اپنے دل میں لانا ہے. سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرا دل خوش ہو کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، بس تصور میں نے استعمال کرنا ہے، تصور کو استعمال کرنا ہے، تصورات کو استعمال کرنا ہے. نیت کر لیں.
थप्पड़ मारी है لا الہ الا اللہ محمد دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ مرتے دم تک قرآن سے تعلق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ زبان پہ اور دل اور دماغ میں قرآن کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہو. اور اے اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں سے محرومیوں کو دور فرما دیجیے, مشکلات کو دور فرما دیجیے. ہمارے گھروں میں اللہ محبتیں پیدا فرما دیجیے, نفرتوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دیجیے, ہمارے حقوق کا خیال رکھنے والا بنا دیجیے. اور اے کریم پروردگار ہمیں اپنے بڑوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا بنا دیجیے. اور اے کریم اللہ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ان کو قرآن کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اہل بیت کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اور اے اللہ تیرے ساتھ ہم کو تعلق یا اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وہ راستے یا اللہ وہ راستے وہ صورتیں یا اللہ جن سے تیرے تک پہنچا جاتا ہے, ان راستوں پر یا اللہ ہمیں ڈال دیجیے. اور یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں دنیا سے کھینچ کے اپنا بنا لیجیے. اور یا اللہ